بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح فجر کے وقت جو راولپنڈی کی لال حویلی ہے بہڑ بازار میں، ڈاؤن ٹاؤن راولپنڈی میں، جو کہ شیخ رشید احمد کی جو ہے وہ پولیٹیکل سیٹ ہوا کرتی تھی یہاں پر، اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا۔ وہاں پر متروکہ وقف املاک نے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ایک کریک ڈاؤن کیا، آپریشن کیا، اور اس آپریشن کے نتیجے میں لال حویلی کو خالی کروا کر وہاں پر اس کو سیل کر دیا گیا۔ یہ لال حویلی جو کہ راولپنڈی کی پہچان تھی اور شیخ رشید سے منسوب تھی، شیخ رشید بھی راولپنڈی کی پہچان تھے اور پہچان ہیں، اور لال حویلی جو تھی وہ بھی اسی نسبت سے ان کی پہچان تھی۔ اور یہ اگر مجھے یاد ہے تو یہ 85 سے لے کر اب تک، یعنی یہ تقریباً 38 سال ہیں۔ ان 38 سال پہلے یہ لال حویلی جو ہے وہ منظر عام پر آئی تھی، اس وقت جب شیخ رشید جو تھے انہوں نے پہلی بار قومی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ جیتا تھا 1985 میں۔ غیر جماعتی انتخابات تھے، اور اس وقت کا میں جو ڈاؤن ٹاؤن راولپنڈی کا جو شہر کا علاقہ تھا، اس انتخابی حلقے سے شیخ رشید نے الیکشن جیت کر یہ پہلی بار اسمبلی میں پہنچے تھے، اور اس وقت سے لال حویلی جو ہے وہ ان کا پولیٹیکل مسکن تھا۔ اور اس کے بعد سے جب یہ بھی شیخ رشید کی ایک وہ ہے، ان کی یونیکنس ہے، ان کا ایک منفرد اعزاز ہے کہ 85 سے لے کر اب تک وہ مسلسل راولپنڈی کی اسی نشست سے MNA کی سیٹ جو ہے وہ جیتے آئے ہیں۔ درمیان میں صرف ایک دفعہ ایسا ہوا ہے جب یہ ہارے ہیں۔ جاوید ہاشمی جو تھے، انہوں نے جب مسلم لیگ چھوڑی تھی تو جاوید ہاشمی جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ ان کو لے کر آئی تھی، اور جاوید ہاشمی نے ملتان سے یہاں آ کر شیخ رشید کو ہرایا تھا ان کے آبائی علاقے سے۔ تو اس کے علاوہ باقی تمام الیکشن جو ہیں یہ جیتے آئے ہیں، اور ہر دور میں وزیر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ جی میں پاک فوج کا ترجمان ہوں، اور فخریہ کہتے تھے کہ جی ہاں میں گیٹ نمبر 4، بلکہ اس میں ان کے تو یہ باقاعدہ کوٹڈ لفظ ہیں۔ ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے آن ایئر یہ بات کی تھی، آن ریکارڈ یہ بات کی تھی، جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ فوج کے ترجمان ہیں اور ان کو گیٹ نمبر 4 کا تانا دیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ کون سا ایسا یہاں پر سیاستدان ہے پاکستان میں جو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہے۔ یہ ان کے کوٹڈ الفاظ تھے۔ تو ان کا ایک رشتہ جو تھا وہ وہاں سے اس وقت تھا۔ اپنی پولیٹیکل دور میں لال حویلی سے ہی ایک بار وہ گرفتار بھی ہوئے تھے، ان پر کلاشنکوف کا مقدمہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا، غیر قانونی اسلحہ کا۔ اس دوران وہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں بھی رہے، اور اس جیل میں رہتے ہوئے ہی انہوں نے اپنی جو ہے وہ بایوگرافی والی کتاب جو ہے وہ آٹو بایوگرافی والی کتاب جو ہے وہ لکھی تھی، جس میں فرزند راولپنڈی کے نام سے، اور اس میں انہوں نے یہ خود سے یہ اپنا جو یہ تھا کیا لیجیے اس کو، کیا اپنے آپ کو یہ نام دے دیا تھا کہ وہ فرزند راولپنڈی ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے فرزند پاکستان اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ وہ فرزند راولپنڈی نہیں بلکہ فرزند پاکستان ہے۔ پاپولیرٹی کے لحاظ سے کوئی شک نہیں اس میں کہ شیخ رشید جو تھے وہ پورے پاکستان میں مشہور تھے، راولپنڈی کی وہ پہچان بن گئے تھے، اور لال حویلی چونکہ ان سے منسوب تھی تو اس وجہ سے لال حویلی کو بھی اتنی ہی شہرت ملی جتنی کہ شیخ رشید کو ملی تھی شہرت۔ آج صبح فجر کے وقت لال حویلی کا پر کریک ڈاؤن ہوا، وہاں پر آپریشن ہوا۔ متروکہ وقف املاک کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ ان کی پراپرٹی ہے جو بہت عرصے سے شیخ رشید جس پر قابض تھے، اور اس سے پہلے بھی مختلف اوقات میں شیخ رشید کو نوٹسز جاری ہوتے تھے کہ وہ یہ پراپرٹی جو ہے وہ خالی کر دیں، لال حویلی خالی کر دیں، لیکن وہ ہر بار کبھی کورٹ کا سٹے لے کے اور کبھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس سے بچ جاتے تھے۔ اب جب کہ وہ زیر حراست ہیں تو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے یہ بہتر وقت جانا کہ وہ لال حویلی کا قبضہ حاصل کریں، اس کو سیل کریں۔ آج صبح یہی ہوا، فجر کے وقت یہ آپریشن ہوا۔ اس میں جو پنجاب پولیس ہے، راولپنڈی پولیس اور ایڈجوائننگ ایریا سے پولیس بلائی ہوئی تھی بڑی تعداد میں، وہ لوگ تھے، متروکہ وقف املاک کے تھے، ضلعی انتظامیہ تھی۔ ان لوگوں نے آج صبح یہ لال حویلی جو ہے اس کو خالی کرا کر اس کو مکمل طور پر سیل کر دیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لال حویلی جو کہ راولپنڈی کی پہچان تھی اور پاکستان میں راولپنڈی کی پہچان بنی شیخ رشید سے منسوب ہونے کے باعث، کیونکہ جب شیخ رشید نے الیکشن جیتا، وہ اسمبلی میں گئے تو اپنی جو ان کی نسبت تھی اور وہ جن کے ترجمان تھے ان
کے بہاف پہ یا ان کی ایما پر یہ ہر دور میں ہی تقریباً کابینہ میں شامل رہے ہیں، اور وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ جی میں نے وہ 21 وزارتیں جو ہیں وہ بھگتائی ہیں، 21 طرح کے وہ مختلف پورٹ فولیوز کے ساتھ 21 بار وزیر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک منفرد اعزاز ہے ان کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ رشید جو ہیں وہ جو ہے وہ اپنی پاپولیرٹی کے لحاظ سے اور اپنی جو ان کی جو میڈیا میں پاپولیرٹی تھی خاص طور پر، اس لحاظ سے انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ بھی اٹھایا اور اس کا انہوں فائدہ ملتا بھی رہا۔ تو لیکن اب یہ ہے کہ یہ جو اور اس حوالے سے لال حویلی میں ان کی بڑی موومنٹ ہوا کرتی تھی، بڑی ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی، انٹرویوز وہاں سے ہوتے تھے، وہ ان کی ایک پولیٹیکل سیٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا، پولیٹیکل آفس تھا وہ ان کا، وہ رہتے یہاں پر، ان کا جو سرکاری جو رہائش ان کی تھی، جو انہوں نے کوٹھی انہوں نے یہاں پر اسلام آباد میں رکھی ہوئی ہے، وہ اسلام آباد کے پوش سیکٹر میں ہے، وہ ان کی رہائش گاہ تھی اسلام آباد آنے کے لیے، لیکن وہ راولپنڈی چونکہ ان کا حلقہ انتخاب تھا لال حویلی کے ارد گرد کا علاقہ، تو اس لیے وہ اس کو انہوں نے سیاسی طور پر اس کو ہی رکھا ہوا تھا، ہمیشہ ریٹین کر کے رکھا، اور وہاں جاتے بھی تھے، انٹرویوز وہاں پر ہوا کرتے تھے، الیکشن ہوتا تھا تو وہیں سی بالکونی سے وہ کھڑے ہو کر جلسوں سے خطاب کیا کرتے تھے۔ 14 اگست کو یہ بڑا مشہور ہے کہ راولپنڈی میں جو 14 اگست کی 13 اور 14 اگست کی جو درمیانی رات کو آتش بازی اور جلسہ ہوا کرتا تھا، اس میں شیخ رشید کا بڑا کنٹریبیوشن ہوا کرتا تھا، وہ ہر سال یہ روایت انہوں نے قائم کی تھی۔ خیر اب یہ ہے کہ جی وہ راولپنڈی کا وہ سارا طلسم وہ ٹوٹ چکا ہے، لال حویلی جو ہے وہ بالکل اس وقت وہ تالہ بندی ہو چکی ہے اس کی، شیخ رشید جو ہیں وہ خود جیل میں ہیں، اگرچہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک انہوں نے پٹیشن جو ہے وہ دائر کر دی ہے اور اس اقدام کو چیلنج کیا ہے، اس حویلی کو سیل کرنے کا، لیکن اب لگتا ایسے ہے کہ لال حویلی کا طلسم جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ شیخ رشید کا اپنا جو سیاسی ان کا جو وزن تھا اور جو قد کاٹ تھا اس کے اوپر قدغن لگی ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے تعلقات جو ہیں پھر ایسے ہی ہو جائیں کہ وہ اپنے آپ کو پاک فوج کا ترجمان جو ہے وہ کلیم کر سکیں، لیکن یہ ان کا جو یہ دعویٰ تھا یا ان کی جو خواہش تھی اور ان کی جو یہ پالیسی تھی، یہ اس میں شاید اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور اب ان کو کسی طرف سے کوئی جو ہے پذیرائی جو ہے وہ نہیں مل رہی، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے وہ گرفتار ہونے کے بعد یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں اور کیا ان کا جو اس وقت لیگل سٹیٹس ہے وہ کیا ہے، کوئی ایسی خبریں نہیں آ رہی۔ عدالتوں میں ان کی پٹیشنز جو ہیں وہ دائر کی گئی ہیں، جس میں بتایا گیا ہے، پولیس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے ان کو گرفتار نہیں کیا، نہ ہی ان کو ہم نے اپنی کسٹڈی میں لیا ہے، ہماری تحویل میں نہیں ہے، تو یہ کہاں ہیں؟ یہ شیخ رشید جو ہے وہ شاید کبھی وہ رہا ہوں گے تو منظر عام پر آئیں گے تو وہ شاید بتا سکیں گے، لیکن اس قسم کی قید میں جب رہا ہو کر کوئی آتا ہے تو وہ پھر یہی کہتا ہے کہ جی میں جو ہے وہ اپنی مرضی سے گھر سے بھاگا تھا، یا یہ کہ میں شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے چلا گیا تھا، یا یہ کہ دھند بہت زیادہ تھی اس لیے جو ہے وہ جو آپ کی وہ نظر میں نہیں آ سکے، یہ والے معاملات ہوتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ جو سیاسی ایک وزن تھا شیخ رشید کا، اب وہ اتنے وزندار نہیں رہے، ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا آخری الیکشن تھا، میرا آخری الیکشن ہے، تو اب پچھلے کافی دنوں سے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ چپ بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی چپ جو ہے وہ کام نہیں آئی، جو انہوں نے بویا تھا وہ کاٹا، بہت ہی جو ہے وہ یعنی زبان کے کاٹ والے جو ہے وہ مشہور تھے، اور اپنے مخالفین کو جو ہے وہ بہت ان کی جو زبان سے بہت زیادہ زد پہنچا کرتی تھی، وہ مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا کرتے تھے، تو جو ظاہر ہے کہ اب وہ مخالفین کا اگر ان کو موقع مل رہا ہے تو وہ بھی شیخ رشید کو وہ چاہیں گے کہ جی یہ موقع اچھا ہے، اور یہی وہ موقع ہے، دیکھیں کہ شیخ رشید اندر گئے ہیں، یعنی ان کو اغوا کیا گیا یا ان کو گرفتار کیا گیا یا ان کو تحویل میں لیا گیا، اور تو اب یہ جو ہے لال حویلی کے اوپر آپریشن جو ہے یہ بھی کیا گیا جو کہ کامیاب بھی ہو گیا، تو لال حویلی ری اوپن ہوتی ہے یا نہیں، شیخ رشید دوبارہ سیاست میں واپس آتے ہیں یا نہیں، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو طلسم لال حویلی کا یا جو جادو شیخ رشید کا پہلے تھا وہ اب برقرار نہیں رہ سکے گا۔